अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। خیال سارے در میں ربا کو لایوں میں، نبی کی نعت کو پھولا پنا کو لایوں میں، نبی کی نعت کو پھولا پنا کو لایوں میں، تمہاری نعت کو لکھنے کے واسطے آقا، تمہاری نعت کو لکھنے کے واسطے آقا، قلم دوات کو پانی نلا کو لایوں میں، قلم دوات کو پانی نلا کو لایوں میں، تڑپ تڑپ کو جو رونے لگی سی یہ ہم کیا، تڑپ تڑپ کو جو رونے لگی سی یہ ہم کیا، انا کو روزہ نبی کا دکھا کو لایوں میں، انا کو روزہ نبی کا دکھا کو لایوں میں، دروغ بھیج دے جنت میں کھول کو پھاٹک، دروغ بھیج دے جنت میں کھول کو پھاٹک، دروغ بھیج دے جنت میں کھول کو پھاٹک، در نبی سے میں بخشش لکھا کو لایوں میں، در نبی سے میں بخشش لکھا کو لایوں میں، مجھے جلانے کی قوت نہیں ہے دوزخ میں، ہمیں جلانے کی قوت نہیں ہے دوزخ میں، ہمیں جلانے کی قوت نہیں ہے دوزخ میں، چراغ دل میں نبی کا جلا کو لایوں میں، چراغ دل میں نبی کا جلا کو لایوں میں، تمہیں چقیل کے پاپوں کو نیکی میں بدلو، تمہیں چقیل کے پاپوں کو نیکی میں بدلو، کہ سر پہ پاپوں کا گمبا اٹھا کو لایوں میں، کہ سر پہ پاپوں کا گمبا اٹھا کو لایوں میں۔ السلام علیکم۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا، جنازہ تیار ہوا، جیسا ان کو معلوم تھا غسل دے دیے، جنازے کو تیار کر دیے، اب لا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی صاحب علم ہو جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ جانتا ہے، اس کے انتظار میں کھڑے رہے تاکہ وہ آئے اور نماز جنازہ کو پڑھائے، انتظار میں کھڑے رہے، کافی وقت ہو گیا، وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، اس وقت سائیکل وغیرہ ہوا کرتی تھی، کوئی پیدل جاتے تھے، کوئی سائیکل پر جایا کرتے تھے، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، جب وہ وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہ شاید نماز جنازہ کا طریقہ جانتے ہیں، کیوں نہ ہم ان سے نماز جنازہ کا طریقہ دریافت کر لیں گے، اگر جانتے ہیں تو ان سے ہم نماز جنازہ پڑھا لیں گے۔ جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھانا جانتا بھی ہوں، تدفین کروانا بھی جانتا ہوں، کیسے تدفین کی جاتی ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان خوشی کی انتہا نہ رہی،
وہ صاحب کو بلائے, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھائے. جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا, اس کے بعد انہوں نے تدفین کی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس میت پر مٹی کو بھی ڈال دیا. جس طرح تدفین ہوتی تھی سارا کا سارا انہوں نے انتظام کر دیا. تمام جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو شکریہ ادا کیے اور وہ صاحب وہاں سے نکل پڑے. ان کو جانے کا تھا ڈیوٹی پر, وہ کسی کمپنی میں جاب کرتے تھے. اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ کمپنی میں داخل ہونے سے پہلے آئیڈینٹی کارڈ کو دکھایا جاتا تھا کہ بھئی یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے تو آپ کی انٹری اندر ہے, نہیں تو آپ کو داخلہ ممنوع ہے. کارڈ رہا تو انٹری, کارڈ نہیں رہا تو نو انٹری کا معاملہ تھا. جب وہ صاحب محنتوں سے اپنی فیکٹری کی طرف پہنچے, جب ہاتھ جیب میں ادھر ہاتھ ڈالا تو کارڈ نہیں ہے, ادھر ہاتھ ڈالا تو کارڈ نہیں ہے, ادھر ہاتھ ڈالا تو کارڈ نہیں ہے, اندر کیسے جائے؟ اس صاحب نے سوچا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا میں تو شناختی کارڈ اپنے پاس رکھا, لیکن کارڈ گیا تو بھی کہاں. وہ شخص سوچ میں پڑ گئے. کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا. جب میں نے جنازہ پڑھایا, تدفین بھی کی, تو اس تدفین میں شاید میرا کارڈ کھو گیا. اس تدفین میں شاید میرا کارڈ باقی تھا. مٹی کا وہ سارا کا سارا وہ کمپلیٹ کر رہے تھے جو آپ نے ان کو بتا کر دیا. لوگوں سے کیا کہ بھئی میرا شاید کارڈ اس قبر میں گر گیا ہوگا, مجھے نکالنے کی اجازت دے دیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھانا ہی نہیں جانتے تھے, تدفین ہی نہیں جانتے, سارا کا سارا انتظام آپ نے کیا ہے تو آپ کو کون روکتا ہے, آپ اپنا کام کر لیجئے اور چلے جائیے. جب مٹی ہٹائی جاتی ہے کفن سے, مٹی ہٹائی جاتی ہے کفن سے, تو معاملہ کچھ عجیب تھا. کیا معاملہ تھا؟ جب تدفین کا معاملہ تھا تو اس پر کچھ نہیں تھا. جب مٹی ہٹائی گئی تو پھولوں کی ایک چادر میت پہ سجی ہوئی ہے, گلاب کے پھولوں کی چادر میت پہ سجی ہوئی, جبکہ میت پہ ڈالی ہی نہیں گئی تھی. گلاب کی چادر سجی ہوئی جنازے پر, میت پر مٹی ڈالنے کے بعد نکالا گیا جب مٹی کو, تو میت پر گلاب کی چادر ہے جبکہ ڈالی ہی نہیں گئی تھی. تو اس صاحب نے عرض کیا کہ بھائی یہ کون صاحب ہے جو اللہ کی رحمتیں ان پر ایسی نازل ہوئی کہ گلاب کی چادر ان کی مزار پر, ان کے جسم پر. اگر بھی نہیں جانتے تھے, قرآن کو دیکھنا بھی نہیں جانتے تھے, ان کا یہ معاملہ تھا, لیکن قرآن سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, قرآن کو لیتے, قرآن کو کھولتے اور اس پر انگلی پھیلاتے, قرآن کے حروفوں پر انگلی پھیلاتے, جبکہ قرآن ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. انگلی پھیلاتے تھے, صفحے پلٹاتے تھے, انگلی پھیلاتے تھے, صفحے پلٹاتے تھے. تو وہ شخص نے عرض کیا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل سے ایسے راضی ہو گیا, قرآن کی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنا فضل فرمایا. تو قرآن کی محبت جب ہمارے دلوں میں ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے.